تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 24واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 10۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ندا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی تم سے بیزاری بہت زیادہ ہے، اس بیزاری سے جو تمہیں اپنے آپ سے ہے۔ یاد ہے جب تم بلائے جاتے ایمان کی طرف تو تم کفر کیا کرتے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ قیامت کے دن کفار کو جب جہنم رسید کر دیا جائے گا، اس وقت انہیں اپنی حماقتوں کا احساس ہوگا اور انہیں اپنے آپ پر بڑا غصہ آئے گا، اپنی عقل و فہم پر نفریں بھیجیں گے اور اپنی ہٹ دھرمی کو کوسیں گے اور بڑے پیچ و تاب کھائیں گے۔ فرشتے ان کی یہ حالت دیکھ کر انہیں کہیں گے کہ جتنا غصہ آج تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے، کل دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کا رسول اور اس کے نیک بندے تمہیں کفر و شرک سے باز رکھنے کی مخلصانہ کوشش کرتے تھے تو تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی آتش غضب بھڑکتی تھی اور اس کو اس سے کہیں زیادہ غصہ تم پر آتا تھا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 11۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ ترجمہ: وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، پس اب ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، سو کیا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ سورہ مؤمن آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ کفار کہیں گے 2 مرتبہ تو نے ہمیں موت کا مزہ چکھایا اور 2 مرتبہ زندہ کیا۔ 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا ذکر پہلے پارے میں گزر چکا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورہ بقرہ۔ کفار کو جب دوزخ میں پھینک دیا جائے گا تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے اور تسلیم کریں گے کہ حیات بعد الموت جس کا آج تک وہ انکار کرتے رہے عین حق ہے۔ اعتراف گناہ کے بعد پوچھیں گے کہ کیا اب اس دوزخ سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا نہیں، بالکل نہیں، اب تمہیں یہی رہنا پڑے گا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 12۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ ترجمہ: اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پکارا جاتا اللہ تعالیٰ کو اکیلا تو تم انکار کر دیتے، اور اگر شریک بنایا جاتا کسی کو اس کا تو تم مان لیتے، پس حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے جو برتر اور بزرگ ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ یہ اس جرم کی سزا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا جاتا تو تم اسے ماننے سے انکار کر دیتے، اور اس کے ساتھ جب تمہارے معبودان باطل کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم فوراً اس بات کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ خدا کی توحید کے انکار کی یہ سزا ہے جس میں تم مبتلا ہو۔ تمہارے متعلق فیصلہ کرنے کا کلی اختیار اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ تمہارے وہ معبود جن کو تم بڑے اصرار سے خدا کا شریک بنایا کرتے تھے، وہ اس خدائی فیصلے میں رد و بدل کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں اس لیے نہیں بخشے گا کہ تم اس پر ایمان ہی نہیں لائے، اور جب بھی اس کی توحید پر ایمان لانے کی تمہیں دعوت دی گئی تم فوراً بفر جاتے تھے، اور جن خداؤں کی پوجا میں تم مگن رہا کرتے تھے ان کا آج کوئی بس نہیں چلتا، بلکہ آج تو ان کا نام و نشان تک بھی نہیں ملتا، اس لیے اب تمہارے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 13۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ ترجمہ: وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیتیں اور نازل فرماتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، اور نہیں نصیحت قبول کرتا مگر وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ یعنی وہ تمہیں ایسی نشانیاں دکھاتا ہے جن کے دیکھنے کے بعد اس کی وحدانیت،
اس کی حکمت بالغہ، قدرت کاملہ اور علم محیط کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اس کی وحدانیت اور اس کی حکمت کی ایک واضح نشانی بیان کر دی۔ رزق سے مراد یہاں بارش ہے۔ اگر اسی ایک نشانی پر غور کیا جائے تو سارے حجاب اٹھ جاتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں رجوع الی اللہ کا جذبہ موجود ہو۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 14۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ: تو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اگرچہ ناپسند کریں کفار۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ کفار نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا، ان کا انجام تم نے دیکھ لیا۔ تم یہ غلطی ہرگز نہ کرنا، فقط اسی کی عبادت کرنا اور اپنے عقیدے میں شرک کی ذرا آمیزش نہ ہونے دینا۔ کفار کی برہمی اور ناراضگی کی قطعاً پرواہ نہ کرنا۔ اگر اس غلطی کا ارتکاب تم نے بھی کیا تو تمہارا انجام بھی بڑا اندوہناک ہوگا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 15۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ ترجمہ: بلند درجات پر فائز کرنے والا، عرش کا مالک، نازل فرماتا ہے وحی اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ کی مزید 3 صفات کمال بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، رفیع الدرجات، یعنی وہ اپنی مخلوق کے مراتب و درجات کو ان کی طبعی استعداد اور ان کے حوصلہ و ہمت اور صحیح پہم کے مطابق یا محض اپنی جود و عطا سے بلند فرمانے والا ہے۔ اس صورت میں رفیع بمعنی رافع ہوگا، اور اگر رفیع بمعنی مرتفع ہو تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی شان سب سے اونچی ہے، کوئی چیز کسی حیثیت سے اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، ذو العرش، وہ عرش کا مالک ہے، یعنی عالم امکان کی فرما روائی کا تخت اس کے تصرف میں ہے۔ ہر چیز اس کے فرمان کے مطابق ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ اس کے اذن کے بغیر کوئی پتا جنبش نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتا۔ زندگی اور موت، عزت و ذلت، صحت و بیماری، غربت و ثروت، سب اس کے شان ربوبیت کی جلوہ نمائیاں ہیں۔ نمبر 3، یلقی الروح، روح سے مراد یہاں وحی ہے، یعنی جس طرح آسمان سے بارش اتار کر ہر انسان کی مادی زندگی کے تقاضوں کی تکمیل کی گئی ہے، ہر چیز کو اس کی طبیعت، مزاج اور ضرورت کے مطابق رزق باہم پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح انسان کی اخلاقی، روحانی ترقی اور نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے من امرہ کا معنی من فضلہ ہی کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے اور اس پر وحی نازل کرتا ہے۔ کسی پر وحی کا نزول محض اس کا فضل و کرم ہے۔ انبیاء کرام کو وحی سے سرفراز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خواب غفلت سے بیدار کریں اور انہیں غلط روی کے عبرتناک انجام سے بر وقت خبردار کریں۔ یوم الطلاق سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ اگلے پچھلے سب وہاں ملاقات کریں گے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 16۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ ترجمہ: وہ دن جب وہ ظاہر ہوں گے، پوشیدہ نہ ہوگی اللہ تعالیٰ پر ان کے حالات سے کوئی شے۔ کس کی بادشاہی ہے آج؟ کسی کی نہیں، صرف اللہ کی جو واحد اور قہار ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ سب قبروں سے نکل کر دست بستہ بارگاہ خداوند ذوالجلال میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا ظاہر و باطن عیاں ہوگا۔ بڑے بڑے تاجدار، کشور کشا، فاتح عالم، بڑے بڑے فرعون و نمرود جو انا ربکم الاعلیٰ کا نکارہ بجایا کرتے تھے، بڑے بڑے چنگیز اور ہلاکو وہاں کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اعلان کیا جائے گا، لمن الملک اليوم، اے سرکشو، اے متکبرو، بتاؤ آج فرما روائی کس کی ہے؟ ہر طرف سناٹا طاری ہو جائے گا، ہر طرف خاموشی اور سکوت ہوگا، کسی کو ہمت نہ ہوگی کہ جواب دے سکے، خود ہی خالق کائنات جواب دے گا، للہ الواحد القہار۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 17۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت
لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ، آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا تھا، ذرا ظلم نہیں ہوگا آج، بے شک اللہ تعالی بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 18۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ ترجمہ، اور آپ ڈرائیے انہیں قریب آنے والے دن سے جب کہ دل گلے میں اٹک جائیں گے خوف و دہشت سے بھرے ہوئے، نہ ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ ایسا سفارشی جس کی سفارش مانی جائے۔ سورہ مومن آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہول قیامت سے ڈرائیے تاکہ وہ توبہ کریں اور اس روز شدید کے عذاب سے بچ جائیں۔ آزفہ کا معنی ہے بہت جلد آنے والی۔ قرآن مجید میں متعدد بار قیامت کے بارے میں یہی بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ وہ بالکل قریب آ پہنچی ہے، اس کے آنے میں دیر نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ ابھی سے اس کی تیاری شروع کر سکیں، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے عقائد کی درستی، اخلاق کی اصلاح کا اہتمام شروع کر دیں۔ قیامت کی ہولناکی اور شدت کی تصویر کشی کی گئی ہے، یعنی اس دن ہولناک مناظر کو دیکھ کر لوگوں پر اتنی دہشت اور خوف طاری ہوگا کہ دل پہلو سے اچھل کر گلے میں اٹک کر رہ جائیں گے، نہ اپنی جگہ پر واپس جا سکیں گے تاکہ سکون نصیب ہو، اور نہ گلے سے باہر نکل سکیں گے تاکہ رشتہ حیات منقطع ہو اور قصہ ختم ہو، بلکہ گلے میں اٹکے رہ جائیں گے۔ نہ موت آئے گی، نہ جان چھوٹے، اور نہ ویسے آرام و سکون ہوگا۔ ایسے مشکل وقت میں کوئی جگری دوست انہیں نظر نہیں آئے گا جو ان کا غم غلط کر سکے یا ان کے بوجھ کو ہلکا کر سکے، اور نہ ایسا سفارشی انہیں ملے گا جس کی شفاعت بارگاہ الہی میں قابل قبول ہو۔ ان لوگوں نے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں سے یارانے گانٹھے تھے، لیکن اس دن کوئی یار ان کے نزدیک تک سے گزرنا بھی روا نہ رکھے گا۔ یہ بتوں کی پوجا ذوق و شوق سے اس لیے کیا کرتے تھے کہ قیامت اگر آ بھی گئی اور انہیں دھر بھی لیا گیا تو یہ بت ان کی سفارش کریں گے اور ان کو آتش جہنم سے نکال لیں گے، لیکن ان بیچارے بتوں کو تو لب کشائی کی جرت ہی نہ ہوگی، وہ اس دن ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 19۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ترجمہ، وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور ان باتوں کو جنہیں سینے چھپائے ہوئے ہیں۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے علم محیط سے ظالموں کی کوئی حرکت، کوئی کرتوت پوشیدہ نہیں، بلکہ اس کو تو ان کی آنکھوں کی خیانت اور بددیانتی کا بھی علم ہے، اور ان کے سینوں کے پوشیدہ رازوں سے بھی وہ خوب واقف ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 20۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ، اور اللہ فیصلہ فرمائے گا حق کے ساتھ، اور جنہیں وہ اللہ کے بغیر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام حقائق سے آگاہ ہے، اس لیے اس کا فیصلہ برحق ہوگا، اور کفار کے معبودان باطل جو اندھے، بہرے، جاہل بلکہ بے جان پتھر یا دھات کے مجسمے ہیں، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر 24ویں پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔